الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ مرد ہی نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد ہی نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم اپنے ملک ہندوستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ دل کی خواہش تھی کہ ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے گفتگو کی جائے، لیکن علماء کی طرف سے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے، علماء کرام کو اور ائمہ حضرات کو، اس کے مطابق بھی ہمارے لیے عمل کرنا اور ان کی جو تدابیر تجاویز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ دراصل ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ابھی چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ اب چونکہ حالات دوسرے ہیں، انشاءاللہ ربیع الاول کے مطابق اور اس کے لیے بھی، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی آگے آنے والے ہفتوں میں۔ لیکن اس وقت میں چونکہ ہم لوگ اپنے ملک ہندوستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس وقت میں دو اہم مدعے خاص طور سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرنے والے ہیں۔ ایک مدعا ہے وقف املاک کو لے کر کے، جس کے متعلق مختصر طور پر پچھلے ہفتے گفتگو کی گئی، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک وقف ایکٹ کو لے کر کے ایک بل پیش کیا جو بہت زیادہ ترمیمات اور بدلاؤ کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا۔ لیکن اس بات کے اوپر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپوزیشن کا کہ اس نے سخت الفاظ میں اور سخت لہجے اور طریقے کے ساتھ اس بل کی مخالفت کی اور اس بل کو کنڈم کیا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی مخالفت میں کھڑے رہے۔ لیکن ہوا ہے کہ اس بل کو موجودہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی JPC نام سے، اور اس بل کو اس کمیٹی کے حوالے کر دیا، اور اس کمیٹی نے مسلمانوں کی رائے کو طلب کیا ہے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ رائے مسلمانوں کی اس کے خلاف JPC کمیٹی کے پاس پہنچے گی تو انشاءاللہ اس بل کا نافذ ہونا اور اس بل کے اندر وقف ایکٹ کے اندر ترمیم اور تبدیلیاں ہونا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت میں ذرائع کے مطابق جو ہمارے پاس خبر پہنچی ہے، الحمدللہ 2,14,00,000 اس بل کے خلاف آرائے JPC کمیٹی کو پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا یہ آخری دن ہے۔ مسلمان یقیناً ایک حساس قوم ہے۔ اگر کوئی اس کو احساس دلانے والا ہو تو یہ بہت زیادہ حساس قوم ہے۔ اگر کوئی اس کو احساس دلانے والا، اس کے اندر جوش بھرنے والا نہیں ہوتا تو پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس سے بے حس قوم بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی ایک دن پہلے میں سوشل میڈیا پر کچھ پڑھ رہا تھا، تو ایک شاید وہ ایڈٹ کیا ہوا تھا، یہ میں تو نہیں جانتا اور دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا،
لیکن ایک آٹو تھا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی اچھی لائن لکھی ہوئی تھی، اور اس لائن کے ذریعے سے مسلمان کی اور خاص طور سے ہمارے نوجوان کی بے حسی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ کرپیا ہارن جو ہے وہ آہستہ سے بجائیں، اس لیے کہ مسلمان سو رہا ہے۔ یہ دراصل لائن ایسی ہے جو ہمارے مسلم قوم کی بے حسی کو بیان کرنے والی، لوگوں کے اندر جذبات اور اسلامی اور اسی طریقے سے دینی جذبات کا پیدا ہونا اور پیدا کرنا یہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آج کل ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آٹو ڈرائیور نے اپنے آٹو کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہارن آہستہ سے بجائیں، اس لیے کہ مسلم قوم سو رہی ہے۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم قوم کا لیبل کہاں ہونا چاہیے تھا اور اس وقت میں کہاں پر ہے۔ لیکن ان حالات میں جب ہم نے دیکھا، جب ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے کچھ لوگوں نے اس بل کی مخالفت کو کرنا شروع کیا اور اس بل کی مخالفت میں کھڑے ہوئے اور اپنی رائے کو بھیجنا شروع کیا، تو شروع میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید 50 لاکھ تک بھی یہ تعداد نہ پہنچے، اس لیے کہ یہ ہماری بے حسی اور ہماری کمزوری تھی۔ کسی کی بات پر جمع ہو جانا اور اس کے لیے اس طرح اظہار کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ یقیناً مسلمان اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ اس طرح عمل کیا جا سکے، اور اس طرح یہ بھی امید نہیں تھی کہ 50 لاکھ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جس قوم کے اندر احساس ہوتا ہے، جس قوم کے اندر احساس ہوتا ہے، اگر اس قوم کو احساس جگانے والا اور احساس دلانے والا کوئی مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ الحمدللہ اس وقت میں، اب سے میں نے 2-3 گھنٹے پہلے خبر پڑھی تھی، 2,14,00,000 ای میل کے ذریعے سے اس بل کے خلاف احتجاج پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ معلوم نہیں کہ آج کا دن چونکہ آخری دن ہے کتنے احتجاجات درج ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے لیے یہ مذہبی فریضہ میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس اگر وقف املاک ہندوستان کے اندر نہیں بچیں گی تو ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مسلمانوں کی اگر مساجد نہیں رہیں گی تو وہ سجدہ کہاں کریں گے، نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ اور اگر میرے دوستو یہ بل منظور ہوتا ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو آج چونکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہم اپنے مسلمانوں کے لیے قبرستان کو وقف کیا ہے اور اس میں جا کر کے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ دفنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو آپ کو اور ہم لوگوں کو اپنے مردوں کو دفنانا بھی میرے عزیزو مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ آج ہم آسانی کے ساتھ اور فری میں جا کر کے کسی بھی قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بل منظور ہوتا ہے اور حکومت کا اس کے اوپر قبضہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، نہ اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، نہ اس کا اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ جب زمین ہی آپ کی نہیں رہے گی، جب قبرستان آپ کا نہیں رہے گا، جب عیدگاہیں آپ کی نہیں رہے گی، جب مدارس آپ کے نہیں رہیں گے، جب مساجد اور خانقاہیں اور مراکز آپ کے نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ آپ کون سا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس مسجد کی اور اس جگہ کے اندر پڑھنی ہے؟ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو اس قبرستان میں دفنائیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ وقف املاک والا جو بل ہے اور حکومت کی جو اس کو لے کر کے نیت خراب ہو چکی ہے، انشاءاللہ حکومت وقت اس نیت کے اندر کبھی بھی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس کے لیے جس طرح پچھلے ہفتے سے محنتیں چل رہی ہیں، اسی طرح اس ہفتے بھی، اور یہ لاسٹ دن ہے، 13 ستمبر آج تاریخ ہے، یہ لاسٹ ہے، اس کے لیے بھرپور محنتیں کرنی ہیں، بھرپور کوششیں کرنی ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے بات کریں، اور جتنے بھی گھروں کے اندر موبائل ہیں، ہر موبائل کے ذریعے سے، اپنی ای میل کے ذریعے سے اپنا احتجاج وہاں پر درج کرائیں۔ مارکیٹ میں چلے جائیں اور چند نوجوان مل کر کے یہ کام انجام دے کہ مارکیٹ میں چلے جائیں اور ہر آدمی سے ملے اور ہر آدمی سے مل کر کے اس سے بات کرے۔ اگر اس نے پہنچا دیا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پہنچایا تو اس کا موبائل لے اور 1 منٹ کے اندر یہ کام کر دے۔
یہ اس وقت میں ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر، میرے عزیزو، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے وقف املاک کو بچانے کے علاوہ اور اس کو بچانے سے بڑا مدعا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان بھی اسی وقت محفوظ رہے گا جب یہ ہماری ساری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ ہم اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک یہ ہمارے پاس محفوظ ہے، جب تک یہ چیز کی ملکیت ہماری ملکیت میں ہے تو ہم اس وقت تک ہمارا ایمان بھی محفوظ، ہم خود بھی محفوظ، ہماری آگے آنے والی نسل بھی محفوظ۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو میرے عزیزو، ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ہمیں کوس کر کے مرے گی، اور ہماری آنے والی نسل جو ہے ہمارے اوپر روئے گی، ہمارا نوحہ کرے گی کہ ہمارے بڑے تھے، ایک بل پیش ہوا تھا، اس کے لیے ان کا احتجاج درج کرانا تھا، لیکن اتنی بے حس یہ قوم ہو گئی تھی کہ اپنا احتجاج بھی درج نہ کرا سکی اور ہم لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزو، جن لوگوں نے کر دیا ہے وہ اچھی بات ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ اس کے اوپر مسلسل محنت کرے، اور انشاءاللہ کم از کم اپنی بستی سے 100% جو ہے وہ ہماری آرائیں وہاں پر پہنچ جانی چاہیے۔ اس وقت میں ایک مدعا تو یہ ہے